ایک شخص برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اپیرنٹلی وہ انجوائے کر رہا تھا. تو یہ شخص آتے ہیں ان کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے. بولتا ہے کہ I don't feel anything، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، میرے پاس پیسہ ہے اور میں یہ غلط کام، الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہوں. What's the big deal؟ وہ کہتا ہے اے بے وقوف، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی محرومی اس دنیا میں اللہ سے دوری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ تو اللہ کی طرف پلٹے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین اگزامپلز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، کچھ لوگ جنت سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جہنم کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں گناہوں سے. اور میں چاہتا ہوں اللہ کے لیے اس حدیث کو سنیں. ایک مرد کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے، اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر کیل ٹھوک دے اس سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، کہ یہ تکلیف برداشت کرنا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. اور اب دیکھیں یہ سٹیج 1 بتائی جا رہی ہے. رسول اللہ is talking about touching. Then what do you think about going beyond than that؟ اور اگر صرف ٹچ کرنے کی جو سزا ہے، if you compare it، یہ ہے وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. So it's a warning from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ میں اپنی تھاٹس کو کیسے گیدر کروں اور جو میرے ذہن میں چل رہا ہے وہ میں آپ تک کیسے پہنچا سکوں گا. اور اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میں ارادہ لے کے آیا ہوں وہ میسج میں آپ تک صحیح طریقے سے پہنچا سکوں. کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، 1-to-1 سیشنز بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. جب آپ دنیا کے حالات دیکھتے ہو تو آپ کبھی کبھار ڈسکمفرٹ کی طرف چلے جاتے ہو کہ واٹ از ریئلی ہیپننگ اراؤنڈ یو. اور کچھ ٹاپکس تو ایسے ہیں کہ جنرلی چلے جب آپ ایک آدھ بندے کے ساتھ بیٹھے ہو، اس کے ساتھ جب آپ بات کرو تب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو، لیکن جب آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہو نا، تو خاص کر میں اگر اپنی بات کروں تو میں بہت زیادہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ اپروپریٹ ہیں کہ آپ گیدرنگ میں وہ لے سکیں. کیونکہ ابھی ہمارے سامنے کچھ ینگ آڈینس بھی ہیں، انڈر ایجڈ بوائز بھی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں مجھے ایمبیگوس ہونا پڑے گا I'll try to be ambiguous purposely، لیکن پھر بھی میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تک میسج پہنچ جائے. اصل میں مسئلہ یہی ہے. میرے پاس ایک ڈاکٹر آتے ہیں اور وہ ایکچولی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ہی از اے پیڈیٹیشین، اور وہ خود بڑے پریشان تھے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی تھی کیونکہ میں پریشانی سے گزر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس پچھلے کچھ عرصے سے ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اور نا پرابلمس کا ایک اسپیکٹرم ہے. اور میں دوبارہ ابھی جب میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جنرلی پرابلمس کو آپ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے آن کیمرہ، کیونکہ آپ کو خیر کا میسج پھیلانا چاہیے. لیکن علی ایت حال میں آپ کے سامنے کچھ پرابلمس ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ پھر ہم سولوشنز کی طرف بھی جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور پیرنٹس سے کنسرن شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی کچھ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور ڈیفینیٹلی جس بچے کی بات کر رہے ہیں دے آر لیسر دین 11 اور 12. اور ایک پرٹیکولر جس بچے کی بات کی اس کی عمر 10 سال تھی. کہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. At night, at times, he harasses his young sister by touching her private parts. اور یہ جب ان کو پتہ چلا تو کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا ڈگ ان کرنے کی کوشش کی کہ واٹ از the real issue. تو پتہ یہ چلا
کہ یہ بچہ ایسے کانٹینٹ سے ایکسپوز تھا جو کہ بہت انوسنٹ طریقے سے سٹارٹ ہوا. کارٹون سے بات سٹارٹ ہوئی، لیکن کارٹونز سے بات آگے چلتے چلتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو کارٹونز ہیں اس میں بھی جب تک کوئی فیمیل کیریکٹر ہے اس کے ساتھ میل کیریکٹر نہ ہو بات آگے نہیں بڑھتی، یا اگر میل کیریکٹر ہے اس کے ساتھ فیمیل کیریکٹر نہ ہو تو وہ کارٹون ہٹ نہیں ہوتا، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. ٹاکنگ اباؤٹ فروزن اور ایکس وائی زی، اور یہاں پہ نام بھی لینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. اور یہ بات آپ جان لیں، the things which you expose yourself to have an impact on you. دیکھیں we are human beings. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے. اگر آپ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہو، اپنے آپ کو اچھی انوائرمنٹ میں رکھتے ہو، تو ڈیفینیٹلی you will become a better person. And the other thing is true as well. اور چلے یہ تو میں نے ون آف ایک انسیڈنٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب کیمپسز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں کیا حالات ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ، آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیمپسز میں اب انٹرنلی جو چیزیں ہو رہی ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن اپیرنٹلی جو اسٹوڈنٹس کے ڈریسز ہیں پیرنٹس کو خود بھی نہیں پتا کہ واقعی ایسے بھی ڈریسز چلتے ہیں کیمپسز میں. کینٹینز میں کیا حالات ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. اور جب آپ ایکسپلسٹ کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ اسٹڈیز بتاتی ہیں، اور اللہ کرے یہ اسٹڈی غلط ہو، کہ ایز ینگ ایز 8 years old they are exposed to the same content for the first time. اور اگر ایک بچہ اس عمر میں اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہوتا ہے تو what do you think کہ ڈاؤن دا لائن اگر years after years he is consuming this filth تو اس بندے کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا. اور جب یہی بچہ اسکول جائے گا، کالج، یونیورسٹی، اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ صرف ان لوگوں کی بات ہم نہیں کر رہے جو غیر شادی شدہ ہیں، یہ پھر میرڈ کپلز میں بھی آ جاتی ہے. اور انفیڈیلٹی ریٹ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. ایک اور اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب میں پھر کنفیوز ہوتا ہوں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ 1/3 آف میرڈ کپلز دے گو تھرو انفیڈیلٹی، لیکن اس کے نا ڈفرینٹ لیولز ہیں. اٹ کوڈ بی فزیکل، ایموشنل اور ڈیجیٹل، کیونکہ ابھی ڈیجیٹل زمانہ ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ایوری تھنگ would not exceed up till physical، وہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنا دل بہلانے کے لیے بس تھوڑی سی فلرٹنگ کرتا ہے. So this is the problem the whole world is facing right now. اور میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میری جو بات ہے آج اسی حدیث کے ارد گرد ریوالو کرے گی. اس حدیث کے راوی حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ عنہ، اور حذیفہ ان کو فتنوں کی احادیث کے حوالے سے ایکسپرٹ مانا جاتا ہے. جتنی زیادہ احادیث فتنوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ حذیفہ بن یمان سے نریٹڈ ہے. سو ہی از دی ایکسپرٹ. اور یہ وہ صحابی ہیں ان کو ٹائٹل ملا ہے صاحب السر، دا سیکرٹ کیپر. اور اس سے پہلے کہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھوں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج میں ویسے کوشش خود بھی کرتا ہوں، اور یہی ریکمنڈیشن میں آپ کو بھی دوں گا، جب بھی آپ کے سامنے قال اللہ یا قال رسول اللہ آ جائے، پے ایکسٹرا اٹینشن. کیونکہ جو بھی بات آپ کے سامنے آئے گی یہ یا تو اللہ کی بات ہوگی جو کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، یا تو بات رحمت للعالمین کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ آپ کے خیر خواہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ ایک ایسا دور آئے گا ایک کے بعد ایک فتنہ پیش کیا جائے گا، یعنی ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا. اور پیرابل دی، تشبیہ دی، کالحصیر عودا عودا. آپ نے شاید ابھی تو اتنی یہ چٹائیاں استعمال نہیں ہوتی،
کچھ عرصہ پہلے مساجد میں چٹائیاں استعمال ہوتی تھی کہ ایک تنکے کے ساتھ دوسرا تنکا جڑا ہوتا تھا رسی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ ایک کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا, وہ اتنے اٹیچڈ ہوں گے. تو جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء, تو جو دل اس فتنے میں بہہ جائے گا, اس کو ایبزارب کر لے گا, اس کے دل میں یعنی اس دل میں ایک بلیک ڈاٹ لگ جائے گا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, اور جو دل انکار کرے گا, اردو میں بھی ہم انکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں, انکار کرنا, یعنی جو دل اس کو پیچھے کرے گا, ریپل کرے گا, پش بیک کرے گا, نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء, اس بندے کے دل میں ایک وائٹ ڈاٹ لگ جائے گا. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن, پھر چلتے چلتے ایک ایسا وقت آ جائے گا, دو قسم کے لوگ پائے جائیں گے, دو قسم کے دل پائے جائیں گے. ایک دل سفید, شفاف, پیور ہوگا, سافٹ ہوگا, اور ایک دل کالا ہوگا. اور اس کالے دل کی مثال اللہ کے نبی نے ایسے دی کہ جیسے کوئی ویسل ہے, لیٹس سے اٹس اے گلاس, گلاس کو آپ نے الٹا رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا دل ہے کہ اس میں آپ کچھ ڈالنا چاہو گے بھی تب بھی نہیں ڈال سکو گے, کیونکہ یہ اپ سائڈ ڈاؤن پڑا ہوا ہے. اور اس دل کا حال کیا ہوگا؟ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا, یہ نیکی کو پہچانے گا ہی نہیں, یہ نیکی کو پہچان نہیں سکے گا, اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا. الا ما اشرب من ہوا, اور یہ دل وہی کرے گا جو اس کے اندر جو ٹیمپٹیشنز ہیں, ڈیزائرز فلیئر اپ ہو رہی ہوتی ہیں, بس انہی کے پیچھے چلتا رہے گا. اس حدیث میں نا بہت سارے لیسنز ہیں, اور میں ایک جو لفظ ہے اسی کے حوالے سے اس کو ان پیک کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دو دل میں یہ دنیا ڈیوائیڈ ہو جائے گی, ایک گروپ وہ ہوگا جن کے دل پیور ہوں گے, سافٹ ہوں گے, صاف شفاف ہوں گے, اور دوسرے دل کالے ہوں گے. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک دن میں ہوگا, یا 2 دن میں, ایک ہفتے میں, یا ایک مہینے میں؟ حدیث کے الفاظ ہیں حتی تصیر علی قلبین, یہاں تک کہ 2 دلوں میں دنیا ڈیوائیڈ ہو جائے گی. میننگ اٹ وڈ بی اے کنٹینیوس بیہیویئر. دیٹس دا ریفرنس پوائنٹ. جب کوئی بندہ برائی کی طرف جاتا ہے تو ڈے 1 ہی سے اس بندے کا دل کالا نہیں ہو جاتا. اٹس اے گریجول پروسیس. اور جب آپ کالے دل کی بات کرتے ہیں کہ آج اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور لگتا یہ ہے کہ آج شاید ہم اس دور سے گزر رہے ہیں, ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آتا ہے, اور انسان شاید ڈفرنٹ ازمز میں بہہ جاتا ہے. اور جو پہلا مسئلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ ہی دنوں میں 14 فیب آنے والا ہے, ویلنٹائنس ڈے. جب ویلنٹائنس کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ہاں نا 3 قسم کے گروپس ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو شاید نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں, کچھ ایسی فیملیز ہیں, ایسے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, جو شاید پیر پریشر کی وجہ سے وہ ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں کہ 14 فیب آنے والی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ افیلیشن ہو. It could be an unmarried person or a married person. اور پھر ایسا پریشر آتا ہے ان کے اوپر کہ ٹھیک ہے, when the right time comes, I have to express myself. میں نے بتانا ہے دوسرے بندے کو. اور by the way ہمیں اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ جتنی ڈائیورسز اس دن ہوتی ہیں کسی اور دن میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو اندر کا شر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے.
اور جب آپ کے دوسرے اسپاؤس کو پتہ چلتا ہے تو پھر جدائی آ جاتی ہے. یہ تو کیٹیگری 1 ہوئی. اور دوسرے شاید لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان بیچارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از ریئلی اے ویلنٹائنس ڈے, اس میں کیا ہوتا ہے. اور صرف ویلنٹائنس ڈے ہی نہیں, وہ شاید کرسمس ڈے بھی منا لیتے ہیں, کرسمس بھی منا لیتے ہیں. وہ ہیلووین کے بارے میں کہتے ہیں کہ سو واٹ اگر ہم کسی کو وش کر دیتے ہیں. اور میں کسی دوسرے کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری اپنی یونیورسٹیز میں, ہمارے اپنے کنٹری میں ہولی بھی منائی جاتی ہے, رائٹ, کہ میوچل ہم ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, ذرا ہارمنی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید گو ود دا فلو مینٹیلٹی سے چلتے ہیں کہ اچھا ایک دن ایسا ہے جس میں آپ اپنے پیار یا محبت کا اظہار کر سکتے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہسبینڈ ہو جو اپنی وائف کے لیے گفٹس لے کے جائے, یا وائس ورسا وائف بھی ایسا کر سکتی ہے. اب سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہمارا دین ہمیں یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پورے سال میں تم نے اپنی محبت کا جو ایکسپریشن ہے وہ صرف ایک دن میں کرنا ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں کہتا ہمارا دین. You have to love your wife or you have to love your husband every single day as long as you're alive. اور دیکھیں ہم شاید اتنے بیزی ہیں اپنی روٹین میں, ہم نہ سمجھ نہیں پاتے کہ آج ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز کو نا کمرشلائز کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس دن کو بھی کمرشلائز کیا جاتا ہے اور فائدہ کمانے والے فائدہ کماتے ہیں. چاکلیٹس کی آپ ایوریج دیکھیں کہ اس دن کتنی بکتی ہیں. آپ فلاورز کی سیل دیکھیں کہ کتنی زیادہ سیل ہوتی ہے اس دن. جیولری, گفٹس کتنے ایکسچینج کیے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی وینڈرز ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں, اس کو جانیں اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچائے بھی, کیونکہ آپ کے ادھر ہی مارکیٹ پلیسز میں ایک ایسا بندہ بھی ہوتا ہے, شاید وہ ڈیلی ویجر ہے, اس نے بھی کچھ بیلونز پکڑے ہوتے ہیں اور وہ ہارٹ شیپڈ کے ہوتے ہیں, بٹ دس پور گائے ڈزنٹ نو واٹس ریئلی ہیپننگ, اس کو نہیں پتا ہوتا. سو واٹ از ریئلی اے ویلنٹائنس ڈے؟ ہمیں نا 3 اسٹوریز پتہ چلتی ہیں اکارڈنگ ٹو برٹانیکا اور ان کے جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. بیک ان دی پیگن رومن ایرا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رومنز شروع ہی سے کرسچنز نہیں تھے, دے ور پیگنز, اور بعد میں کانسٹنٹائن آیا اور پھر جب وہ کرسچینٹی کی طرف گیا تو باقی سارے رومنز بھی کرسچن بن گئے. رومنز ایکچولی ڈفرنٹ خداؤں کی پوجا کرتے تھے, دے ہیڈ ڈفرنٹ گاڈز, اور ان کے ہاں ایک فیسٹیول آتا تھا فیبروری کے مہینے میں جس کو لوپرکیلیا کہتے تھے یہ, اور جہاں پہ اور وہاں پہ مسئلے مسائل خرافات ہوتے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بڑا سا پاٹ لیتے, ڈفرنٹ لوگ آتے, مرد بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, وہ اپنا نام لکھ کے اس پاٹ میں ڈال دیتے تھے, اور پھر نام نکالا جاتا تھا تو جس مرد کا نام جس عورت کے ساتھ نکلتا تھا they used to have intimacy with each other. تو یہ ان کا فیسٹیول تھا, چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. پھر بات آگے بڑھتی ہے, ایک ہمیں سٹوری یہ بھی ملتی ہے کہ جب یہی رومنز کرسچنز بن جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک سینٹ تھا اینڈ ہز نیم واز سینٹ ویلنٹائن. رومن ایمپرر کیا کرتا تھا کہ اپنی بادشاہت کو مینٹین کرنے کے لیے جو سولجرز ہوتے ان کو جب بھیجتا جنگ کے لیے تو کوشش کرتا کہ کوئی بھی فوجی شادی نہیں کرے گا, کیونکہ شادی کرے گا ان کا دل ذرا اپنے گھر میں لگا رہے گا تو وہ صحیح طریقے سے لڑائی نہیں کر سکیں گے. تو اس نے کہا کہ رومن سولجرز وونٹ گیٹ میریڈ. تو یہ شخص کھڑا ہوتا ہے, ایک مہم چلاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, اور پھر لوگوں میں یہ مشہور ہوتا چلا گیا کہ یہ جو بزرگ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور سٹوری ہمیں ملتی ہے کہ اس شخص نے ایک نابینا لڑکی کی ہیلپ کی, there was a young blind lady, اس کی ہیلپ کی شادی کرنے کے لیے. اور جب کنگ کو پتہ چل گیا کہ یہ
بیک اینڈ پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس نے جیل میں رہتے رہتے اس لڑکی کی شادی بھی کروا دی۔ تو اس لڑکی نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھتی ہے؟ ٹو مائی ویلنٹائن، جو اس بندے کا نام تھا۔ تو دیٹس ہاؤ ہی بیکیم اے سیلیبریٹی۔ جب وہ مر گیا تو انہوں نے سینٹ ویلنٹائنز ڈے منانا شروع کر دیا، اور پھر کچھ سالوں بعد، تقریباً 1000 سال بعد، ایک پوئٹ ہے، اس کا نام ہے جیفری شیسر۔ اس نے ایک پوئم لکھی جس میں وہ مینشن کیا کرتا ہے کہ فیبروری کے مہینے میں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی ایسی جگہ یا ایسا پوسٹر جہاں پہ سم ون از ایکسپریسنگ لو، آپ کو نا وائٹ برڈز نظر آتے ہیں۔ دراصل فیبروری کے مہینے میں ان برڈز کا میٹنگ سیزن ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی پوئٹری میں لکھا کہ بیکاز دیز برڈز ڈو واٹ دے ڈو، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لو کا ایکسپریشن کرنا چاہیے، وی شوڈ ایکسپریس لو۔ اور اس نے کچھ لیٹرز لکھے، اور یہ چلتے چلتے کچھ سالوں چلا، یہاں تک کہ 1800s میں یہ چیز کمرشلائز ہوگی یو ایس میں، برٹن، فرانس، اور پھر اس دن کو منانا شروع کر دیا گیا کہ اگر مجھے کسی سے محبت ہے، whether it is my wife or husband، یا whether these people are not married, you should express your love۔ اور یہ چیز آگے سے اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اس دن میں ایکچولی یہ زنا کا دن بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ It's a clear statement, it's a clear narration, clear حدیث ہے کہ جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہے، اور قیامت کے دن وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو فتویٰ اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، we are not allowed to celebrate this day، کیونکہ یہ بدکاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے میسیجز بھی آتے ہیں، چاہے کوئی بندہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، وہ اپنا نا کنسرن شیئر کرتے ہیں کہ میں اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں، میں کچھ پریکٹیکل سٹیپس بھی لیتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ آئی سلپ، دوبارہ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یو آر ناٹ الون ان دس۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ یہ ڈیزائر ڈالی ہے کہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہو۔ دس از ڈیزائنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے جانے کے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش جو چھوڑ کے جا رہا ہوں مردوں کے لیے، وہ عورت کی آزمائش ہے۔ اور وہاں پہ لفظ فتنے کا آیا ہے۔ اگر میں یہ کہتا نا کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بندہ کوٹ کر لے کہ دیکھو ابو سعد کیا کہہ رہے ہیں، مے بی وومن از سم تھنگ ہو از انفیریئر۔ نہیں، فتنے کا مطلب بائی ڈیفالٹ انفیریئر نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا۔ فتنے کا اصل میں مطلب ہے آزمائش۔ جیسے پیسے کو بھی آزمائش کہا گیا ہے، فتنہ کہا گیا ہے۔ اب اس پیسے کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اس پیسے کا غلط استعمال کریں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو جیسے مردوں کے لیے عورت فتنہ ہے یا آزمائش ہے، لائک وائز عورتوں کے لیے بھی مرد فتنہ ہے، لیکن انٹینسٹی میں فرق ہے۔ Men, when you talk about men, they are generally more physical in nature. They are aggressive. وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب آپ خواتین کی بات کرتے ہیں، they are more inclining towards the emotional side. وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں۔ اور یہ دین جو ہمیں بات بتا رہا ہے 1400 سال پہلے جو بات بتائی گئی ہے، آج سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ We don't need science to have the approval. آج جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ men they are more sexual in nature than women.
اور وہ ویڈیو بڑا مشہور ہے، وہ بھی ذرا آپ ٹائم نکال کے دیکھیے گا کہ اسٹیو ہاروی وہ شوز کرتے ہیں. ہی از اے ڈارک کمپلیکشن گائے، بولڈ ہیڈڈ گائے. تو ایک اوکیزن میں ایک فیمیل اسٹوڈنٹ تھی، وہ کھڑی ہوتی کہتی ہیں کہ سر آئی ہیو اے فرینڈ، اے میل فرینڈ، تو میں اس کے شہر میں جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے، فردر اسٹڈیز کے لیے. تو اس لڑکے نے مجھے کہا ہے کہ خواہ خواہ تم کرایہ دیتی پھرو گی، ہم دونوں اکٹھے رہ لیتے ہیں. سر کین آئی ڈو اٹ؟ از دیر اینی پرابلم ود دیٹ؟ تو پھر اس نے جواب دیا. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ مین اینڈ وومن دے کین نیور بی فرینڈس، دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ جنرلی اینڈ مین نو دیٹ جب مرد کسی عورت سے بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ اسٹیو ہاروی کہتا ہے کہ مرد دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے کریک، ونس دے فائنڈ اٹ دے ول ڈو دیئر ورک. دس از دا نیچر آف مین. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیر از این اٹریکشن. اب جب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن ہمیں ایسے بنایا ہے، تو یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی کریشن کو، اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ان کے حال پہ. آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا، وہ اور ان کی جو وائف ہیں حوا علیہ السلام، ان کو کیا کہا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. آپ دونوں اس جنت میں رہیں، کھائیں پئیں، انجوائے کریں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بس اس درخت کے پاس مت جائیے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھاؤ؟ یہ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ اس درخت کے پاس مت جاؤ. تو یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے. جہاں پہ پوٹینسی زیادہ ہوتی ہے کسی گناہ کی تو پہلے ہی سے بیریئرز لگائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر بیریئرز نہیں لگائے جائیں گے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ہوا، کیونکہ انہوں نے ان پاتھ ویز کا خیال نہیں کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ جب آپ اس گناہ سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہو تو جو راستہ لیڈ کر رہا ہے اس گناہ کی طرف، وہاں پر ہی رک جاؤ، اس راستے کی طرف چلنا نہیں ہے. لائک وائز زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور یہاں پہ میں ذرا رکتا ہوں برادرز. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ آر دی پیتھ ویز آف فورنیکیشن. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فورنیکیشن اٹ سیلف. کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ جی وہ تو آپ نے کہا کہ تو آپ نے بیریئر کی بات کی نا، کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، نظروں کی حفاظت کرتے ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. اب میں ان راستوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان کا خیال نہ کیا تو پھر آپ وہ جو بڑا گناہ ہے وہ کر بیٹھو گے. چلیں ایک حدیث سے بات اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ انشاءاللہ انپٹ بھی دیجیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے زنا لکھ دیا ہے اور وہ اس زنا کو پہنچ کر رہے گا. فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بری چیز کہنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور ٹانگوں کا زنا چلنا ہے. وَالنَّفْسُ تَمَنَّا وَتَشْتَهِي، نفس کے اندر ڈیزائر پیدا ہوتی ہے اور اس بندے کے پرائیویٹ پارٹ اس ڈیزائر کو کر جاتے ہیں یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بات یہ پتہ چلی کہ جب آپ بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، the body parts of yours they work as pathways. اگر آپ نے ان کو نہ روکا تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. Now I want you to give your input کہ کیا وہ راستے ہیں، چور دروازے ہیں جن سے بندہ بڑی پرابلم کی طرف پہنچ جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کی طرف چلا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ your body parts are the pathways. اگر آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی،
آنکھوں کی حفاظت کس سے کریں؟ ہر وہ چیز جو آپ کی ڈیزائر کو فلیئر اپ کرتی ہے، یو ہیو ٹو ریفرین فرام دیٹ، whether it is a billboard یا آپ نیوز چینل دیکھ رہے ہیں. there is a lady having this advert of a soap جس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ باڈی پارٹ نظر آ رہے ہیں جو اس کے اپنے محرم نہیں دیکھ سکتے. stay away from that. it could be social media as well. اور اس چیز کو آپ آگے بڑھاتے جائیں. اور دیکھیں شیطان بہت چالاک ہے، اس کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس ہے. جب آپ بڑے گناہ کبیرہ کی بات کرتے ہیں نا، اس کو پتہ ہے کہ اس بندے کا ویک پوائنٹ کیا ہے. when you talk about explicit content, it might be possible کوئی بندہ ڈفرینٹ طریقے سے جو ویژولائزیشن ہے، جو آپ ویژولز دیکھ رہے ہوتے ہو سکتا ہے for someone it's the video, for someone it's the photo. It could be animes as well. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. See, I'm trying to be anonymous, but I have to say it. It could be romantic novel. It could be a female volleyball game. Anything which leads to fornication, you have to stop right there. آپ نے وہاں پر ہی رک جانا ہے. And this is what you have to do. Solution کے اوپر آتے ہیں انشاءاللہ, because we are lacking time. اچھا، سولوشن نمبر 1 بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو نا ذرا مینٹلی پریپیئر کریں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات آپ انہی کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ جو بندہ شادی کر لیتا ہے جنرلی وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے، اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شخص شادی نہیں کر سکتا، وہ استطاعت نہیں رکھتا شادی کرنے کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. فَإِنَّهُ وِجَا، کیونکہ روزہ رکھنے سے اس کی یہ جو ڈیزائر ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، اس کے جو ہارمونز ریج کر رہے ہیں وہ ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. جی سمجھا نہیں آپ کی بات؟ آپ کوشچن نوٹ ڈاؤن کر لیں انشاءاللہ. ان دی اینڈ وی ول ہیو اے کیو اے سیشن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے لیٹ ہم گیٹ میریڈ. اب جب اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے اور ہر سننے والے کو یہ بتایا ہے کہ تم خود اپنی سچویشن کو اینالائز کرو کہ تم ابھی کہاں پہ کھڑے ہو. ہمارے ہاں جنرلی ڈیسیجنز ایموشنلی لیے جا رہے ہوتے ہیں، لاجیکل اور ریشنل ڈیسیجن نہیں لیے جا رہے ہوتے. ہمارے ہاں 8th کلاس 9th کلاس او لیولز اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں وی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ. یہ ان کا ڈیسیجن یا ان کی یہ جو ڈیزائر ہے یہ ایموشنل ہے. اور یہ ایموشنز کہاں سے فلیئر اپ ہوتے ہیں؟ بیکاز دا کائنڈ آف کانٹینٹ یو آر ایکسپوز ٹو یو کانٹ کنٹرول یور سیلف. اٹس بیکاز آف بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ اینڈ ڈراماز، جہاں پہ جی پیار تو ہونا ہی چاہیے، رائٹ، اینڈ آئی کانٹ لیو ود آؤٹ دس وومن. اور بائی دا وے وہ ایک چیز بیچ میں رہ گئی تھی، وہ جو ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ایسا کوئی اسٹور ہے جہاں پہ لو ریلیٹڈ چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. دے ہیو دس کیوپڈز، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دیٹ گائے از ہیونگ ونگز ایٹ دا بیک، اور اس نے ایسا بو اینڈ ایرو پکڑا ہوا ہے جو کہ وہ ہارٹ شیپڈ کا ہے. اٹس اے رومن گاڈ آف لو. اس خدا کی وہ پوجا کرتے تھے.
اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جب گاڈ ایرو چھوڑتا ہے اور جس بندے کو لگ جاتا ہے the person becomes hopeless، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. So it has a history. تو اب میں ذرا ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اس حدیث کی طرف آتا ہوں کہ ہر بندہ یہ دیکھے کہ آیا وہ ایموشنل ڈیسیجن بنا رہا ہے کہ لاجیکل ہے، ریشنل ہے. اور اس بندے کو پتہ ہے، بخوبی جانتا ہے کہ میں جب اپنے پیرنٹس کے پاس جاؤں گا یہ بتانے کے لیے مام ڈیڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ، تو وہ ریجیکٹ کریں گے. یا جب اس لڑکی والوں کے پاس رشتہ ہم لے کے جائیں گے، بائی ڈیفالٹ جو لڑکی کا والد ہے وہ ظاہری سے بات اپنی بچی سے پیار کرتا ہے، وہ یہ پوچھے گا کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں، ہاؤ مچ ڈو یو ارن، آپ کے پاس گھر ہے کہ نہیں ہے. اور ظاہری سی بات ہے جب آپ پڑھ رہے ہیں یو ہیو نتھنگ ود یو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس رشتے کو اپروو کریں گے؟ وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گے. سو یو آر پلئنگ ود فائر، یو آر جسٹ کنفیوزڈ ود یور ایموشنز. تو اللہ کے نبی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہیو اے لاجیکل ڈیسیژن. ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ الحمدللہ یونیورسٹی لائف سے گزر رہا ہے، سمجھدار ہے، رسپانسبل ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جتنا جلدی میں رسپانسبلٹی کی طرف آ جاؤں گا اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے، آئی ول سیٹل مائی لائف ایٹ اے گڈ ایج. اور پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی سائٹ پہ کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر دے، کوئی آن لائن پیسہ کمانا شروع کر دے. اب یہ لڑکا جب اپنے پیرنٹس کے پاس بھی جائے گا اور اس کے پیرنٹس جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت سمجھدار ہے، بہت رسپانسبل ہے، جو ہم اس کو کام بتاتے ہیں یہ کام کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی بات مان لیں گے. اٹس دا رائٹ ٹائم کہ ہمارے بچے کو شادی کر لینی چاہیے. اور جب آپ کے پیرنٹس لے کے جائیں گے، اب دیکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کے لائرز بھی ہیں وچ آر یور پیرنٹس. آپ کے پیرنٹس آپ کے بہاف پہ بات کریں گے اور وہ تسلی دلائیں گے دوسری فیملی کو. اس طرح رشتے آگے بڑھتے ہیں. تو unless and until you are not sure کہ میں ریڈی ہوں کہ نہیں، پلیز ڈو ناٹ کنفیوز یور سیلف، یو آر جسٹ ڈسٹروئنگ یور لائف. کیونکہ یو آر انویسٹنگ یور ٹائم، یو آر انویسٹنگ یور انرجی، یو آر انویسٹنگ یور منی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے. تو یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شادی کر سکتا ہے let him do it، جو نہیں کر سکتا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے. اور واللہ کیا بہترین انداز ہے سمجھانے کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ روزے سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی، والنٹری فاسٹ، جو بندہ روزے سے ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر میں جاتا ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، یہ اپنے روم میں ہے، فریج میں ہر قسم کا ڈرنک پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، اور اس کو پسند بھی ہے. اس کو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی یہ فریج کھول کے کھاتا نہیں ہے. کیوں نہیں کھاتا؟ کھا لینا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس کو. کیونکہ اس کو پتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. روزہ آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے. روزہ آپ کو ریمائنڈر دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریمائنڈر ہے، تجھے چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. ایک تو آپ کے اندر تقویٰ بلڈ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لیٹس سے آپ روزے سے ہیں، 5 منٹ میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے اور آپ کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے. کیا آپ وہ پانی کا گلاس پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. جیسی ہی اذان ہوتی ہے، پانی کا گلاس وہی ہے، اس کا ٹیمپریچر بھی شاید وہی ہے، وہی گلاس، وہی پانی جو پہلے حرام تھا وہ اب آپ کے لیے حلال بن چکا ہوتا ہے. What's the reason؟ اس کی سمپل ریزن ہے، بیکاز اللہ said so، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. You make Allah the center of your life. آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ اب میں وہی کام کروں گا جو میرے رب چاہتے ہیں، میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں روزے کے. تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اب یہ تو چلیں روزے کے بینیفٹ ہیں. اور بائی دا وے آن اے سائڈ نوٹ، امام احمد سے پوچھا گیا کہ آج
لوگ اس لیے زیادہ ڈیزائرز اور ٹمپٹیشنز کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. امام احمد سے پوچھا گیا ایرق القلب مع الشبع، کیا دل نرم پڑتے ہیں جب پیٹ آپ کا بھرا ہو؟ امام احمد کہتے ہیں لا ارا، میں نے کبھی نہیں دیکھا. جب آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو آپ کو اللہ یاد نہیں آتا، اور اس پیٹ کی شہوت سے جو آپ کھاتے رہتے ہو تو اس سے پھر وہ آپ کی فرج کی شہوت بھی آگے جاتی ہے. تو بھوک برداشت کرنا سیکھیں، اٹ ول بی ریئلی ہیلپ فل. تو یہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں. اور شادی شدہ لوگوں کے لیے کیا لیسن ہے کہ بائی دی بلیسنگ آف اللہ یو آر میرڈ. اللہ کے نبی کا یہ مزاج تھا کہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے، غزوہ میں جاتے تو اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھتے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے مین ہیو ڈیزائرز. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کے مائنڈ میں خیال آیا، واپس گھر جاتے ہیں اپنی وائف کے پاس، اپنی حاجت پوری کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور جو بندہ اپنی ان ڈیزائرز کو رائٹ طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتے ہیں اور یہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. سو دس از دی ٹیچنگ آف اسلام. پوائنٹ نمبر 2، آپ نے حدیث کے جو آخری الفاظ تھے وہ سنے کہ جو دل کالا ہو جاتا ہے، جو بار بار گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، یو ڈو دیٹ سن ایوری سنگل ڈے، چاہے وہ آنکھوں کا زنا ہے، چاہے وہ زبان کا، اور زبان سے آپ کیسے زنا کرتے ہیں؟ مے بی یو ابیوز اور یو آر سنگنگ اے سانگ which is lustful، اس کی ورڈنگز ٹھیک نہیں ہے، اور perhaps you're talking to the opposite gender، یا آپ کوئی غلط چیز سنتے ہیں. وہی بات ہے کہ میوزک جس کے لیرکس ٹھیک نہیں ہے، اور میوزک میں جنرلی it has an impression on you guys. I know it because I used to listen to music a lot. It has an impression on you. اور پھر اگر کوئی بندہ کسی غیر محرم سے بات کرتا ہے اور بات آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. اور ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ when you are having your mobile devices with you and you are chatting and typing and all، تو یہ اس کے زمرے میں آ جاتا ہے and things move on. Yes, of course, if you touch another woman. اور اس حدیث میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو کالا دل ہو جاتا ہے، لا یعرف معروفا، وہ نیکی کو پہچانتا ہی نہیں ہے اور برائی نہیں لگتی. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ لاسٹ سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے کینسر کی، اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. I'm gone from the inside، کبھی بھی میرا وقت پورا ہو جائے گا، اور پھر بھی یہ وہی کام کر رہا ہے، یہ وہی چیزیں کھا رہا ہے جو کہ اس کے لیے منع ہے. You will feel pity about this person کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. سلف صالحین میں سے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اپیرنٹلی وہ انجوائے کر رہا تھا. تو یہ شخص آتے ہیں ان کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے. بولتا ہے کہ I don't feel anything، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، میرے پاس پیسہ ہے اور میں یہ غلط کام، الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہوں. What's the big deal؟ وہ کہتا ہے اے بے وقوف، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی محرومی اس دنیا میں اللہ سے دوری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ تو اللہ کی طرف پلٹے، تو مسجد کی طرف آئے، تو اللہ کا نام لے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کا ذکر کرے. یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور وہ بندے شاید محروم ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ اس عذاب میں گرفتار ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، ادروائز اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہو جائیں گے. اور جیسے لیسن نمبر 1 جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اباؤٹ میرج، اینڈ نمبر 2 اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں. فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، جو بچے ہوتے ہیں نا 2 قسم کے ہوتے ہیں. کئی بچوں کو آپ چاکلیٹس
دکھائیں گے نا کہ بیٹا آپ یہ کام کریں گے یو ول ہیو اے چاکلیٹ، تو وہ بہت اچھے طریقے سے کام کریں گے۔ کئی بچے ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، ان کو آپ ڈنڈا دکھائیں گے نا تو وہ بہت جلدی جلدی کام کر لیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین اگزامپلز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، کچھ لوگ جنت سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جہنم کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں گناہوں سے۔ اور میں چاہتا ہوں اللہ کے لیے اس حدیث کو سنیں، اور واللہ یہ حدیث اتنی ہی سچ ہے، اتنی ہی اوتھینٹک ہے جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے، اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر کیل ٹھوک دے اس سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، کہ یہ تکلیف برداشت کرنا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اور اب دیکھیں یہ سٹیج 1 بتائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ is talking about touching. When you touch a person, then what do you think about going beyond than that? اور اگر صرف ٹچ کرنے کی جو سزا ہے if you compare it، یہ ہے وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ So it's a warning from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں so to say، وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسلام ہے نا وہ کمپیٹیبل ریلیجن ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک کر سکتے ہیں، واٹس دا بگ ڈیل؟ ہاں دل میں کچھ ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے؟ سو دس از دا رانگ نمبر، کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار اس کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ جب آپ نے کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو مصافحہ نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، then who are you؟ تو اس کو آپ سمجھیں۔ دوسری حدیث سمرہ بن جندب کی ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ خواب دیکھا، خواب میں ان کو ایک تندور دکھایا گیا، اور وہ جب تندور کے پاس گئے وہاں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور جب اندر جھانک کے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں وہاں پہ تھی، اینڈ دے ور نیکڈ، انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، اینڈ دے ور اسکریمنگ، اور جب اور غور سے دیکھا کہ وہ اتنی اونچی چیخیں کیوں مار رہے ہیں، کیونکہ نیچے سے آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جب پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا یہ اس امت کے زانی اور زانیہ ہیں۔ These people used to fornicate. They were into adultery. یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، بلکہ 2 حدیث ہیں، میں ریپ اپ کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی اسراء والمعراج پر گئے تو ان کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ جب وہ جہنم کی طرف گئے تو ان کو ایسے کچھ مرد و عورت نظر آئے، they were also naked and they were eaten by snakes, so much so they were beaten on their private parts by these snakes of Jahannam۔ اور پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ زنا کیا کرتے تھے اور یہ بغیر توبہ کے ایسے ہی مر گئے، یہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں زنا کیا کرتے تھے یا انہوں نے زنا کیا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، they were hanging with their private parts، اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی نریشنز ہیں، why these people are without clothes, why these people are naked, because they did not feel ashamed in this دنیا، ان کو شرم ہی نہیں آتی تھی، انہوں نے اس دنیا میں اپنے کپڑے اتارے when they were in private gathering in the closed room، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا کہ جہنم میں سب کے سامنے یہ بغیر کپڑوں کے یہ ان کو سزا دی جاتی رہے گی، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ what goes around comes around، کما تدین تدان، جس طرح کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ اینڈ لیسن نمبر 3، اس برے راستے سے ہٹ جائیں، اور اس کے لیے موٹیویشن ہے۔ جیسے
ایک جہنم سے ڈرایا جاتا ہے آن ون سائڈ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ ایک خاص کیٹیگری ہے قیامت کے دن جب کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. یہ وہ اسپیشل لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے سائے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور ایک اسپیشلی سیٹ ریزروڈ ہے. یہ وہ شخص ہے رجل، ایسا مرد، دعته امرأۃ ذات منصب و جمال، ایک ایسی عورت اس کو انوائٹ کرے گی بدکاری کے لیے. اینڈ شی وڈ بی بیوٹیفل اینڈ شی وڈ بی بلونگنگ ٹو اے ویری گڈ ٹرائب. منصب والی ہوگی، اس کے پاس پیسہ بھی ہوگا، لائک وائز یہ خوبصورت بھی ہوگی. اور یہ اللہ کا بندہ کیا کہے گا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پیچھے ہٹ جائے گا. کام بہت مشکل ہے، لیکن جتنا مشکل ہے اتنا ہی بڑا ریوارڈ ہے. اور یقین کیجئے گا جب اس طرح کی آپ نریشنز پڑھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام آپ کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں کہ جب عزیز کی بیوی نے انوائٹ کرنا چاہا، شی واز بیوٹیفل، شی واز ویلدی اینڈ دیر واز نو ون beside her، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہاں سے وہ بھاگے. اور جن ڈاکٹر کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے ٹاکنگ اباؤٹ انفیڈیلٹی، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. دیکھیں دس از دی افیکٹ آف یور انوائرمنٹ. ڈراماز میں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیوی کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، خاوند کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ڈاکٹر مجھے بتاتے ہیں کہ ابو سعد یو وونٹ بلیو کہ کتنی پریشانی سے میں گزر رہا ہوں. اور جو بندہ دین کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کبھار. کہتے ہیں کہ جب پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہی از اے پیڈیٹیشین، چھوٹے بچے آتے ہیں اور پیرنٹس لے کے آتے ہیں، اینڈ مینی اے ٹائمس مدرز ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے آ رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ there was this mother who called me and she said کہ I'll pay you on monthly basis and this would be between us and nobody would know about it. So what do you think about it? اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ملٹیپل ٹائمز مجھے پرسو کیا، مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی. تو وہ حدیث آج بھی آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندے ہیں جن کے لیے وہ جگہ ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. اینڈ بائی دا وے اٹ گوز بوتھ ویز، کہ یہ عورت کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ انوائٹ کرے عورت کو اور وہ پیسے والا ہو، منصب والا ہو، اور وہ خاتون کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں. ایک اور پوائنٹ نمبر 4، بندے کو چاہیے وہ جان لے کہ his sins will come back haunting him. اس کے سنز ریوالو کر کے اس کے پاس آ جائیں گے، اور بہت دفعہ گناہ کا اثر صرف اس بندے کی ذات تک نہیں رہتا، وہ پھیلتا ہے، اس سے پرابلمز کمپاؤنڈ ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جب بارش رکتی ہے تو اس کا نقصان صرف اس بندے کو تو نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی کو ہوتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ایک بندے کی گناہ کی وجہ سے ایک پرندہ جنگل میں مر جاتا ہے. یہ گناہ کے اثرات ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما تواد اثنان فی اللہ یفرق اللہ بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما. جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ بھائی بھائی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں،
اللہ تعالیٰ ان میں جدائی ڈال دیتے ہیں، ان میں جدائی آ جاتی ہے، اور اس جدائی کی وجہ وہ گناہ بن جاتی ہے جو ان میں سے کسی ایک شخص نے کیا ہوتا ہے، دونوں پر افیکٹ پڑتا ہے۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ ایک فادر تھے، وہ لے کے آتے ہیں اپنی بچی کو، 6 مہینے کی بچی تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، بہت زیادہ بخار تھا اس کو۔ ڈاکٹرز نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، اس کو میڈیسن دے رہے ہیں، بخار نہیں چاہیے، لیکن بخار ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا نا ذرا چیک اپ کرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ اندر سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو فادر نے کہا نہیں اس کا نا وہ تھورلی چیک اپ مت کرنا۔ تو ہمیں یعنی حیرانگی ہوئی کہ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے اس کا جب چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ HIV پازیٹیو تھا اس بچی کا۔ اور پھر ہم میں بڑی حیرانگی ہوئی، تو یعنی کیا وجہ بنی ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو HIV ایڈز ہو چکا ہے؟ تو جب ہم نے پتہ لگایا تو پتہ یہ چلا کہ فادر کا ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا، اس کو HIV لگتا ہے، ایڈز لگتا ہے، اینڈ دین دیٹ HIV واز ٹرانسفرڈ ٹو دی مدر آف دیٹ چائلڈ، اور مدر سے وہ بچے تک پہنچا۔ تو پتہ یہ چلا کہ گناہوں کا اثر صرف اس گناہگار تک نہیں رہتا، اٹ ملٹی پلائز۔ دیکھیں گناہ کا وبال تو پڑ ہی رہا ہے اس بندے کے اوپر، وہ گناہ کمپاؤنڈ ہوتا رہتا ہے، اس کا اثر جہاں جہاں چلتا رہتا ہے، جہاں جہاں پڑتا ہے۔ کنکلوژن برادرز، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا گناہ ہوتا ہے، یعنی انسان گناہ گار ہیں۔ یعتادہ 2000 بعد 2000، یہ بندہ، دو قسم کے بندے ہیں، ایک بندہ ٹائم ٹو ٹائم گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہ کر لیا، تھوڑا سا رک گیا، 1 مہینے بعد دوبارہ گناہ کیا۔ اور دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق، دوسرا بندہ وہ ہے کہ وہ اس گناہ پہ قائم ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے اور وہ گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، حتی یفارق الدنیا، یہاں تک کہ یہ بندہ اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی یہ بندہ گناہ کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب 2 کیٹیگریز بتائیے نا، ایک وہ بندہ ہے جو کبھی کبھار گناہ کر لیتا ہے، اور ایک کیٹیگری وہ بندہ ہے جو گناہ پہ اصرار کیے چلا جاتا ہے، ڈیلی بیسس پہ وہ گناہ کر رہا ہے یا فریکوینٹلی گناہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان المؤمن خلق مفتنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پیدا کیا ہے اس حال میں کہ ان کی آزمائش کی جاتی رہتی ہے، مفتنا فتنہ۔ یہ وہی بات ہے جس بات سے ہم نے اپنی کلاس کو شروع کیا تھا کہ ایک کے بعد فتنہ آتا رہتا ہے، تو ایمان والوں کے سامنے فتنے آتے رہتے ہیں، ایمان والے ان فتنوں میں ہی اس دنیا میں آتے ہیں، اور فتنوں میں ہی یہ رہ کر کیا کرتے ہیں؟ توابن، وہ فتنوں میں رہ کر توبہ کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، ونسین، اور کبھی کبھار بھول بھی جاتا ہے۔ 3 چیزیں گنوائی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس حال میں کہ فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے گزرنے کے لیے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اور توابن یعنی بار بار توبہ کرتا ہے، دوبارہ توبہ کی طرف جاتا ہے، نسین، اور کبھی کبھار بھول چوک بھی ہو جاتی، بھول بھی جاتا ہے۔ تو یہ سائیکل رکنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پرفیکشنزم ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہم سب کے سب فرشتے بن جائیں، بالکل گناہ کی طرف نہیں جانا، نو، فتنے آتے رہیں گے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش۔ ایمان والے بار بار توبہ کی طرف آتے ہیں، ہاں پھسل جاتے ہیں، گناہ کی طرف کبھی کبھار چلے جاتے ہیں، ایموشنز میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ توبہ کی طرف آتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اور کبھی کبھار بھول بھی جاتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی جو سب سے
نمایاں نشانی ہے وہ کیا ہے؟ اذا ذکر ذکر، جب ان کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے، جب ان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے، وہ رک جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔